اسی طریقے سے یہ جو اس مہینے کے 3 دن ہیں، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، یہ ایام النحر ہیں، یہ قربانی کے دن ہیں، اس میں قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کے سلسلے میں بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج کوئی نیا نہیں ہے، تقریباً کم سے کم 20-25 برس پہلے سے میں قربانی کے دنوں میں بعض لوگوں کے آرٹیکلز دیکھتا ہوں، بعض لوگوں کے مضامین سامنے آ جاتے ہیں جو ہے اعتقاد صحیح نہیں رکھتے، اور ان کا دین خود پتہ نہیں کون سا دین ہے، کہاں سے انہوں نے لیا ہے، بس ان کو حساب کتاب ڈالنا آتا ہے، تو وہ حساب کتاب ڈالتے ہیں کہ 3 دن میں حیدرآباد شہر میں اتنے بکرے بکے، اتنے جانور بکے، وہ اتنے کروڑ کے ہوئے، اور پھر اس کے بعد پورے ہندوستان میں اتنے ہوئے، اور پھر عرب کے ملا لو، پورے ورلڈ کے ملا لو، تو 3 دن میں مسلمانوں نے اپنی معیشت کو اتنے ارب، اتنے خرب روپے کا نقصان پہنچایا۔ کیا ضرورت تھی یہ خون بہانے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنا کھانے پینے پہ گرنے پڑنے کی؟ کیا سال بھر نہیں کھاتا انسان؟ انہی 3 دنوں میں کیوں کھانے پینے پہ گوشت پر پیسہ ڈالا ہے؟ تو احمقوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ بھئی یہ گوشت کے لیے نہیں کیا گیا، یہ گوشت مقصد نہیں ہے اس کا، یہ نسبت ہے ایک حنیفی شعار کی۔ یہ جو دین اسلام ہے، یہ دین ابراہیمی، جو دین حنیفی کہلاتا ہے، اس دین ابراہیمی کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں، ان کے اسوے کو، ان کے طریقوں کو، جو خالص بندگی کے اور خالص توحید کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ یہ انہی کی وراثت ہے، اور حضور نے اسی کی نسبت سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضور علیہ السلام نے عرفات میں کچھ لوگوں کو عرفات کی جگہ سے کسی اور جگہ علیحدہ بیٹھے ہوئے دیکھا، تو آپ نے آدمی بھیج کے بلوایا اور ان سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہاں آئیں، یہاں رہیں، یہ جو ہمارا وقوف کرنا ہے، یہ تمہارے ابو ابراہیم کی یادگار ہے، وہ وہی معتبر ہوگی جہاں انہوں نے کیا ہے، جہاں جو اللہ نے مقرر کر دی ہے وہیں معتبر ہوگی، لہذا وقوف وہاں نہیں ہو رہا ہے، یہاں جاؤ بولو، ان سے کہو کہ وہ بھی یہاں آ جائیں، یہاں آ کے کریں۔ چنانچہ ان کو عرفات میں بلوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں نسبت یہی دی کہ یہ حضرت ابراہیم، ابوکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی وراثت ہے، اسی کی نقل ہے، اسی کی حفاظت ہے۔ اب یہاں لیت و لال مت کرو، اور اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوشش مت کرو۔ نبی نے کوئی عقلی دلیل نہیں دی یہاں پر، یہاں صرف اس کو حضرت ابراہیم کی ملت ہونے کی علامت قرار دیا، اور اپنے آپ کو ملت میں رکھنا ہے تو اس علامت کو اختیار کرو، نہیں رکھنا ہے تو اس سے کیا بحث ہے ہماری، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پھر اسی طریقے سے جب صحابہ نے قربانیوں کے بارے میں خاص پوچھا، اور وہ حج سے متعلق بھی نہیں تھی، کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں، کیوں کی جاتی ہیں یہ قربانیاں، اتنے جانور کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، یہ اس طریقے کی نقل ہے، اور اس طریقے سے اتفاق اور اس کا اتباع ہے، اور اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس وجہ سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر ہمیں ملتا کیا ہے اس سے؟ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمارے تو جانور ذبح ہو گئے، ہمیں ملتا کیا ہے اس کے؟
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، ہر جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے عوض ایک نیکی ملتی۔ تو صحابہ تو بہت ذہین لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ بکروں کے بال جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور مینڈوں پہ جو بال ہوتے ہیں جس کو اون کہا جاتا ہے وہ ایک دوسرے میں گتھے ہوئے باریک 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 ان گنت بے حساب ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا وما الصوف، اون کے بارے میں کیا ہے؟ تو فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر باریک سے باریک رونگٹے اور روئے کے بدلے اللہ نے کیا عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی کے جانور کا خون ذبح کرنے کے بعد، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بعد، اس خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ کر معتبر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جتنے اچھے فربا قربانیاں کر سکو کرو، یہ ساری ہماری عمر بھر کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ ایک مضبوط میڈھا بنا کر کے، ایک مضبوط جانور بنا کر کے، اونٹ بنا کر کے، بیل بنا کر کے، مضبوط ہماری ساری قربانیوں اور اخلاص سب کو ملا کر اسمن، جتنا سمین و مضبوط ہو سکتا ہے، جتنا تیز رفتار ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بنائیں گے، بنا کر اسی کو پل صراط پر تمہاری سواری بنا دیں گے، پھر وہ تم کو عافیت کے سلامتی کے ساتھ لے کے نکل جائے گا۔